تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے۔ آئیے اسی اشعار کے سائے میں خطیب اہل سنت حضرت العلامہ مولانا سید عبدالواسع نقشبندی چشتی قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے ایمان افروز خطاب سے ہم سب کو خطاب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پہ رحمت خدا ہے آج، پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر یزدی رحمت للعالمی پیدا ہوئے۔ معزز سامعین اکرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، سب مل کر کے آقا نامدار، مدنی تاجدار، فخر موجودات، عرب کے سورج، عجم کے چاند، وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کے درود پاک کا نظام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا فرمایا، جس کے لیے انبیاء سابقین دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ ہم کو نبی نہ بناتا، رسول نہ بناتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا فرماتا تو بہتر تھا۔ اللہ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہیں۔ معزز سامعین اکرام، بغیر کسی دعا کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اس کے لیے جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اسی لیے آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت نے مختلف شہر کے مقامات پر مختلف انداز میں جلسے منعقد کر رہے ہیں۔ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا اس کا شکر ادا کرے۔ معزز سامعین اکرام، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اس حقیقت کو انبیاء اکرام جانتے تھے، اس لیے دعا مانگتے تھے، اور ہم پیدا ہو کر بھی نہیں جب سمجھ سک رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے بعد بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی آگے کی، کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، کلام کرتے کرتے بارگاہ حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ 950 سال کی عمر کا ہے۔
کتنے سال؟ 950 سال عمر پائے. تفصیلات میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. صدر محترم کا مفصل خطاب ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال عمر پانے کے بعد اسرائیل علیہ السلام روح کھینچنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اسرائیل اتنا جلد آ گئے؟ آپ نے کہا آپ کو معلوم آپ کی عمر شریف کیا ہے؟ 950 سال ہے. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا ہوگی؟ بہت ہی قلیل ہوگی. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے. حضرت نوح علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اے اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لمحوں کے لیے مجھے پیدا فرماتا تو یہ میں 950 سال سے زیادہ بہتر سمجھتا. اللہ اکبر. یہ انبیاء کرام اس مقام و مرتبے کو جانتے تھے، اس لیے دعا مانگتے تھے. معزز سامعین اکرام، آج ایسے بدبخت بد نصیب نکل گئے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، امتی بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی رفتوں کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی عظمتوں کو بڑھا دیا، بلند فرما دیا، اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. جو گھٹانا چاہتا ہے وہ خود گھٹ جاتا ہے، جو مٹانا چاہتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ جلسے منعقد کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بلند نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کا ذکر کر کے اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آیا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نور، و کتاب مبین، اور واضح کتاب وہ ہے قرآن مجید. نور سے مراد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ابھی آپ نے مجھ سے پیشرو مقرر مولانا باقر علی صدیقی صاحب سے تفصیل سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل سماعت فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیجنے کا ذکر فرمایا. قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آیا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نور. نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی میلاد کا ذکر کلام پاک میں فرما رہا ہے، اور آج کہہ رہے ہیں قرآن میں کہاں ہے؟ تو اندھوں کو قرآن کہاں پڑھنے آئے گا، کہاں سمجھ میں آئے گا؟ قرآن کو پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو نہیں مانتا وہ قرآن کہاں سے ہی پڑھ سکتا ہے؟ جب پڑھ ہی نہیں سکتا تو سمجھ کیا سکتا ہے؟ تو معزز سامعین اکرام، یہ عقل کے اندھے بھی ہیں اور ایمان کے اندھے بھی ہیں. آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آقا نور ہے. کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا نور ہر قرن کے بعد قرن میں، ہر قرن کے بعد قرن میں، ہر قرن کے بعد قرن میں منتقل ہوتا رہا. پاک پشتوں سے پاک رحموں میں، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ سے بی بی آمنہ میں منتقل ہوا. معزز سامعین اکرام، پاک بولے تو آج سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو، کیونکہ یہ ناپاک عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے پاک نہیں سمجھ میں آتا ہے. پاک جو ہے وہ موحد ہے جو کفر اور شرک نہیں کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل رہا، ہر قرن کے بعد قرن میں منتقل ہوتا رہا. اور جس نبی سے منتقل ہوا اس نبی کے اندر جو نور منتقل ہوا تو جو بھی معجزات صادر ہوئے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل تھا. اسی لیے علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا، کیا کہا؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری. آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کر لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں. سرکار نعوذ باللہ ہماری طرح بشر ہے.
یہ دو ٹانگ کے جانور کیا سمجھ سکتے ہیں سرکار کی ذات مبارکہ کو، جن کی عظمتوں کو خالق کائنات رب العالمین ورفعنا لک ذکرک فرما کر کے بلند فرما دیا، اس کی حقیقت کو یہ فرش والے کیا جان سکتے ہیں؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ معزز سامعین اکرام، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت کچھ تفصیل آئی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آقا بشر بھی ہیں تو افضل البشر ہے، ان کے مثل کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ من رعانی کہاں لن ترانی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں۔ آپ کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ سایہ ہی نہیں۔ آج جو کہہ رہے ہیں ہماری طرح تو بس سایہ ہٹا کر کے بتا دو، یہ خبیث ہیں۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر جو کہہ رہے ہیں یہ بدبخت اور بدنصیب ہے۔ معزز سامعین اکرام، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا بشر بھی ہیں تو افضل البشر ہے، بے مثل و بے مثال ہیں، اور نور بھی ہے تو نور علی نور ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ معزز سامعین اکرام، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے نور سے حجرہ روشن ہو گیا، زمین و آسمان ایسی روشن ہو گئی کہ شام کے محلات نظر آنے لگے۔ اللہ، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سر پر ستارے پورے قریب آ گئے۔ بہت سارے واقعات ہیں، القصہ مختصر یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور ہے۔ معزز سامعین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر، سرکار کی میلاد کا ذکر، آپ کی آمد کا ذکر کلام پاک میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حقیقت یہی ہے کہ کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے سب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا صدقہ ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا کو کہا جاتا ہے وجہ تخلیق کائنات۔ ایک بات آخر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، کرتے کرتے بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا، تو نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اس کے شکرانے میں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ اس کے شکرانے میں تمہیں کیا کرنا پڑے گا معلوم؟ ایک تو یہ کہ توحید پر قائم رہنا پڑے گا، دوسرے یہ کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گا۔ ایک اللہ کے نبی اور رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کو لازم کر رہا ہے توحید کے ساتھ ساتھ۔ ہم تو امتی ہے، اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ بخاری مسلم نے روایت کیا ہے تم میں سے کوئی شخص ہرگز ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، گھردار سے، ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق محبت سے ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی منعقد کرتے ہیں جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی لوگ کرتے ہیں جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا، کیا تیری توحید میرے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنہ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک۔ اے موسیٰ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیدا کرنا نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا بڑی بات ہے۔
ہم جیسے گناہگاروں کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا صدقہ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیدا کرنا نہ ہوتا، لما خلقت الجنہ، تو میں جنت کو نہ بناتا، ولا النار دوزخ کو نہ بناتا، ولا اللیل رات کو نہ بناتا، ولا النہار دن کو نہ بناتا، ولا الشمس سورج کو نہ بناتا، ولا القمر چاند کو نہ بناتا، ولا ملک مقربہ، یہاں تک کہ ملائکہ مقربہ کو بھی نہ بناتا، ولا نبی مرسلہ، یہاں تک کہ انبیاء و مرسلین کو بھی نہ بناتا، ولا ایاک، یہاں تک کہ موسیٰ تجھ کو بھی نہ بناتا۔ مرحبا مرحبا۔ معزز سامعین اکرام، آج اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے لیے سب کچھ بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی میلاد کے لیے چاند و سورج کے خمخمے لگا دیے، ستاروں کی انجمن کو سجا دیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آسمان کو کہ شامیانہ بنا دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، اور اس میں نغمے جاری فرما دیے۔ آج یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے میلاد کا صدقہ ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے میلاد النبی کی خوشی میں سجانا، جھنڈے لگانا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے 3 جھنڈے بھیجا، ایک کعبۃ اللہ شریف پر، دوسرے بیت المقدس پر، تیسرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر جھنڈا لگایا گیا آپ کی ولادت پاک کی خوشی میں۔ تو معزز سامعین اکرام، ہم بھی اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، سرچ لائٹ لگاتے ہیں، لیکن آج بدعتی جماعتوں کو یہ سب بدعت نظر آتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت کا ہر عمل جو بھی ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین سے ہمارا عمل چلتے آ رہا ہے، انشاءاللہ تا قیام قیامت تک چلتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔